شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور اس کی مالش کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ ذرا سا نمک کھا لیں اور 10 منٹ بعد ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیں، کچھ ہی دیر میں سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جگر کے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں پر زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفا ہے تو وہ اپنی تمام بیماریوں کا علاج صرف اسی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو کریلا آپ کے لیے بہترین غذا ہے۔ یہ نظام کو درست کرنے اور آپ کے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ ہنسی نہ روک پائیں تو آپ چٹکی کاٹیں۔ تجربہ گواہ ہے کہ مل کر کھانا محبت بڑھنے کا سبب ہے۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کبھی بھی کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پھر بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں اور پھر چھوڑ دیں۔ دالیں ہمیشہ رات کے وقت کھانا فائدہ مند ہے، صبح کے وقت کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کا رس پینے سے سر کے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ گڑ روزانہ کھانا مفید ہوتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو 1 کپ گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور 1 چمچ شہد ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ ماہواری کی کمی ہے یا نہ ہوتی ہو تو میتھی دانہ، اجوائن، رائی ہم وزن لے کر اچھی طرح پیس لیں۔ روزانہ 3 وقت آدھی چمچ کھانے کے بعد پانی سے استعمال کریں۔ کیلا ڈپریشن کو کم کرتا ہے، توانائی فراہم کرتا ہے اور اس کے علاوہ کینسر سے بچاتا ہے اور دل کو صحت مند بناتا ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کو کھانے کے ساتھ کچا پیاز سرکے کے ساتھ کھانے سے انسان کا معدہ صحت مند رہتا ہے، کھانے کو خوب ہضم کرتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ ملٹھی دنیا کا اہم ترین پودا تصور کیا جاتا ہے۔ ملٹھی کے استعمال سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ملٹھی پیاس، کھانسی اور بخار میں استعمال کی جاتی ہے۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے کے بعد انسان 12 دن تک بغیر پانی پیے بھی رہ سکتا ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے ہی پینا چاہیے۔ رات میں اگر جلدی نیند نہ آتی ہو تو 1 چٹکی خشخاش 1 پیالی نیم گرم دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے پی لیں تو پرسکون نیند آئے گی۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ مردانگی کم ہونے لگے تو لونگ کا پانی پلاؤ۔ ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھا لو۔ جن کو دل کے امراض ہیں وہ آلو بخارا کھائیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہوگا۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھا لو۔ آڑو اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ ہم بستری کے بعد عورت کو تھوڑا سا گڑ کھلائیں، جلدی حمل ہو جائے گا۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو نمکین پانی پی لو۔ ناظرین، سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔
اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگی ہیں تو موم بتی کی موم اپنی ایڑیوں پر لگا لو تو صاف ہو جائیں گی۔ ناظرین، ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کرو، جوڑوں کا درد رک جاتا ہے۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہوتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھاؤ، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر پیشاب کے دوران جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوگا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ رات کو پانی میں املی بھگو دیں، اس پانی سے بال دھو لیں۔ یہ عمل ایک ہفتہ کریں اور بعد میں ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں۔ بال بہت لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتا ہے وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں، تھکیں گے نہیں۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لو، زندگی بھر منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا لیں۔ جس کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں، دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا ایک گلاس پی لیا کرو۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوراً بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کی تیل سے مالش کرنے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ لونگ میں سونف اور بادام ملا کر کھاؤ، کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی، ہمیشہ تیز رہے گی۔ جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہیں تو دالوں کا استعمال کریں۔ دودھ میں کلونجی کا تیل اور سونف ملا کر پیو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اسٹرابیری کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتی ہے۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہوتی ہے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹاپا، پیٹ اور وزن دونوں ہی کم ہو جائیں گے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہے ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 مرتبہ پڑھے۔ انسانی جسم میں طاقت بڑھنے والا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو عورتیں مچھلی زیادہ کھاتی ہیں ان کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ غصے میں ہوں تو کبھی بھی کسی کو جواب نہ دیں۔ بدھ کے دن پیسے خرچ کرنے سے گریز کرو ورنہ پورا ہفتہ خرچ ہوتے رہیں گے۔ جو لوگ مچھلی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر آپ خوش ہوں تو کبھی بھی کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں اور جب آپ اداس ہوں تو کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ جو لوگ وزن کم کرنے کے خواہش مند ہیں وہ ناشتے میں بند گوبھی کو شامل کریں۔ بند گوبھی موٹاپا کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیں یا زیرے کا جوشاندہ یعنی کہ زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ مچھلی کھایا کرو، یہ بنائی کو تیز کرتی ہے، اعصابی تناؤ کم کرتی ہے، ذہنی صلاحیت کو بڑھا دیتی ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو خود دیکھیں۔ ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر کے بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت، دلکش ہو جائیں گے۔
اگر پیٹ میں شدید درد ہے تو کالی الائچی، دار چینی، سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے بچے کی ناف کے اوپر لگا دیں، فوری آرام آ جائے گا۔ گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل ڈالا جائے اور 1 گھنٹے کے بعد شیمپو کیا جائے تو بال چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد کو بھی کم کرتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کا استعمال کرنے سے معدے کی طاقت ملتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ ہلدی والے دودھ کا استعمال شادی شدہ جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شام کے وقت کھجور کھاؤ۔ بینگن کھانا امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامنز موجود ہوتے ہیں؟ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 12 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی اور سکون کی نیند آئے گی۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ گھر میں تیز پات کے پتے جلانے سے گھریلو نچاکیاں کم ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے چلتی ہے، آپ کو موٹا کرتی ہے، جبکہ سائیکل شرط بھی لگاتی ہے اور آپ کے پیسوں کی بچت بھی ہوتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کان کی پچھلی ہڈی پر رکھیں اور اسے 5 منٹ دبائیں، درد دور ہو جائے گا۔ بائیں جانب لیٹنے سے گیس خارش ہوتی ہے۔ دبلے پتلے لوگوں کے لیے گنے کا رس مفید ہے۔ شلجم کھاؤ، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے، قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور کر کے بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ عورت کی چھاتی پر بال آ جائیں تو سمجھ جائے کہ ہارمونز میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ گرمی دانوں کا مسئلہ ہے تو نہاتے وقت مقناطیس کو پانی کی بالٹی میں ڈال دینے سے گرمی دانوں سے نجات مل جاتی ہے۔ مٹی کے پیالے میں اٹھنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ کام کی زیادتی سے تھکن محسوس ہو تو بڑا چمچ شہد کا 1 گلاس گرم پانی میں ڈال کر پی جائیں، تھکن دور ہو جائے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد کا لیپ کر دینے سے آرام مل جائے گا۔ کلونجی بدن کی خشکی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ خواب کے اندر بکری یا خوبصورتی نظر آئے تو جان لو رزق میں برکت ہوگی۔ اگر کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، سکون آ جائے گا۔ ناظرین، آنکھوں کی تکلیف، روشنی برداشت نہ ہوتی ہو یا آنکھوں میں بیلا پن ہو تو ایسے میں ٹھنڈا دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ نرم اور صاف روئی کو دودھ میں ڈبو کر لگائیں۔ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس پی لینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ اگر کلونجی کو سونگھ لیا جائے تو زکام کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ گلیسرین کو بادام کے تیل میں ملا کر روزانہ چہرے کا مساج کریں۔ اس کے علاوہ گلیسرین میں مچھلی کا تیل یا وٹامن ای بھی ملایا جا سکتا ہے۔ منقے کھا لینے سے پٹھے اور اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں۔ منقہ غصہ ٹھنڈا کرتا ہے اور اس کے علاوہ چہرے کی رنگت بھی نکھارتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھارے پانی سے زیادہ لوگ تازہ پانی میں ڈوبتے ہیں؟ قوت بہ میں اضافہ کرنا ہے اور ازواجی زندگی کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرو۔ سیاہی کے داغ پر نمک لگا کر رگڑ دینے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی جانور کے زخم ہو جائیں یا سینگ ٹوٹ جائے تو ہلدی اور سرسوں کا تیل ملا کر پیسٹ بنا کر صبح شام لیپ کریں، زخم چند دنوں میں ہی بھر جائیں گی۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ زندگی پر بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ کہ چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ پاؤں میں درد رہتا ہے تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کریں۔
آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، یا چکر آتے ہو، سر کی خشکی ہے یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناک میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کچی روٹی اور کچے پھل استعمال کرنے سے ذہن کی کمزوری ہوتی ہے۔ داڑھی رکھنے والے افراد میں کبھی مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، بھنڈی کا سالن کھا لینے سے خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ سر پر دانوں کا نکلنا دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوج آ جائے تو یہ گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ سونے سے قبل اسبگول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کرتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ خالی پیٹ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ شیمپو میں شہد ملا کر سر پہ لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اور جڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، تحقیق کے مطابق 6 ماہ بعد خون عطیہ کرنے سے جسم میں خون کے نائے سرخ ذرات بنتے ہیں۔ دار چینی چباتے رہنے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ نیند لینے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو لیموں چاٹ لیا کرو، بیماری ختم ہو جائے گی۔ جسمانی طاقت میں اضافے کے لیے اور دماغی طاقت کے لیے 12 عدد بادام، 12 گرام خشک انگور یعنی کہ کشمش رات پر پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح نہار منہ پی لیں۔ گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی، دماغی طاقت بھی بڑھے گی۔ خون عطیہ کرنے سے سکن اچھی ہوتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے، کینسر اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی شوگر بہت تیز ہو جاتی ہے، کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ موٹے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے لیموں کا اچار کھائیں، اس سے موٹے لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ تیز روٹی کھانے والے لوگوں میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ عورتیں زیادہ وزن مت اٹھائیں ورنہ ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ گیلے کپڑے مت پہنو، خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بکرے کی چربی کے تیل سے مالش کرنے سے بوڑھے ہونے کے باوجود بھی بال سفید نہیں ہوں گے۔ لیموں کے چھلکے کو ابال کر اس پانی سے چہرہ دھو لینے سے شائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس عورت کو بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے وہ بالوں میں بار بار کنگھا کرے۔ بلائلر مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آتی ہے۔ ٹماٹر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلنے سے انسان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو آپ کوئی سا بھی جانور پال لیں اور اسے ذات چھوڑ دیں، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اسے 20 منٹ روزانہ پیدل چلنا چاہیے۔ کھانے کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرنا جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ جامن کھایا کریں۔ اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہے تو وہ سیب کھائیں۔ اگر بال زیادہ جھڑتے ہیں تو تل اولاد کی خواہش مند عورتیں ہرے رنگ کی بیڈ شیٹ بچھایا کریں۔ گرمی کے موسم میں اپنے تکیے میں کافور کی ٹکیاں رکھنے سے تکیہ ٹھنڈا رہتا ہے اور کھٹملوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ آدھی کٹی ہوئی پیاز پر الائچی کے دانے ڈال کر وہاں رکھ دیں جہاں چھپکلیاں زیادہ آتی ہیں، اس سے ساری چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور جوڑ اور پٹھے کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند دانے بادام بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھاؤ۔ عمر بھر جوڑوں کی کمزوری نہیں ہوگی، پٹھے مضبوط ہوں گے۔ جو عورتیں کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بال بڑھنا رک جاتے ہیں۔ پیٹھے کا مربع دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے اور خون کو بڑھا دیتا ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک والی پانی سے دھو لیا کریں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جوانی کے اندر جتنا زیادہ آلو بخارا کھاؤ گے بڑھاپے میں اتنی ہی زیادہ جسمانی طاقت ملے گی۔
नहार मुँह दही खाने से खून पैदा होता है। दांतों पर नीम की मसवाक करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। चीनी वाली चाय ज़्यादा पीने से मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है। नींबू के छिलकों का पाउडर में नमक मिलाकर ब्रश करने से दांतों का पीलापन और मैल कुचैल दूर होती है और दांत मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। दमे का खात्मा और खांसी से छुटकारा पाने के लिए अमरूद खाने चाहिए। बीमारी से उठने के बाद कमज़ोरी दूर करने के लिए चुकंदर खाएं या इसका जूस पिएं। खारिश कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, देसी अजवाइन का तेल लेकर खारिश से मुतासरा जगह पर 3 दिन लगा लें, खारिश ख़त्म हो जाएगी। गला शदीद ख़राब हो तो प्याज का रस निकालकर 1 चम्मच पिएं और प्याज का गूदा गले पर बांध लें। थोड़ी सी बदबू आएगी मगर आइंदा पूरा साल के लिए इंशाल्लाह गला ख़राब होने से बचा रहेगा। जूतों की पॉलिश में चंद कतरे नींबू का रस डाल दें और फिर इससे पॉलिश से जूते पॉलिश करें तो आपके जूते चमकदार हो जाएंगे। अर के गुलाब में थोड़ा सा शहद मिलाकर बालों में लगाने से बाल चमकदार और नरम मुलायम हो जाते हैं। अगर आप अपने नाखूनों को मजबूत और सेहतमंद रखना चाहते हैं तो अपने नाखूनों पर कस्टर्ड ऑयल से नाखूनों की मालिश करें तो इससे नाखूनों की नशोनुमा बेहतर होगी और वो टूटने से महफूज रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि दांत कीड़ा लगने से महफूज रहें तो जब भी मीठी चीज़ खाएं इस पर थोड़ी सी रोटी चबा लें, इससे आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। स्टील के बर्तनों में चमक लाने के लिए बर्तन धोते वक्त साबुन में 1 चम्मच नमक शामिल कर लें, इससे स्टील के बर्तन चमक जाएंगे। कपड़ों को लोहे का जंग लग जाए तो इसे लस्सी से धो लें, कपड़ों से लोहे का जंग उतर जाएगा। रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा कबल खाली पेट और रात को सोने से कबल 1 चाय का चम्मच दालचीनी और 1 खाने का चम्मच शहद 1 गर्म कप पानी में मिलाकर पिएं। अगर ये अमल रोज़ाना किया जाए तो चंद रोज़ के अंदर वज़न में नुमायाँ कमी हो सकती है और इसके मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म की फालतू चर्बी नहीं बनती। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।